وظائف کے متعلق اس صاحب نے دریافت فرمایا ہے اور ایک 4 صفحے کہہ لیجئے اس پہ کچھ تحریر بھی ہیں۔ دیکھیں، وظائف پر پابندی کا عہد لینا، والدین جیسے عہد لیتے ہیں کہ بیٹے آپ یہ ضرور پڑھیں گے، جیسے مشائخ عہد لیتے ہیں یا تلقین کرتے ہیں کہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے، یہ تو چیزیں ٹھیک ہیں۔ شیخ بچوں کی تربیت کے لیے، والدین اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ایسے کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا تربیت کے رنگ میں ان چیزوں کا حکم دینا، اس میں تو کچھ نہیں۔ باقی جہاں تک ان وظائف کا خود تعلق ہے، اس پہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الفاظ کتاب و سنت کے نہیں ہیں اور وظیفہ شیخ نے اپنی طرف سے تجویز کیا ہے تو بھی گنجائش بنتی ہے، لیکن اصولی طور پہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں، اب بھی کہتے ہیں کہ جن بزرگوں نے بھی یہ چیزیں لکھی ہیں سر آنکھوں پہ، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا ہے وہ کافی نہیں ہے؟ کیوں ان چیزوں میں پڑھتے ہیں؟ اب مثلا اس میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اور درود کے الفاظ جو لکھے ہیں کہ اللہم اجعل سیدنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم روحا لذاتی وجعلنی علی غایت الثبات والتمکین، یہ اس طرح کے الفاظ یہ اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایسا درود شریف بتاؤں کہ اگر تم مجھ پہ پڑھو تو دیگوں کے حساب سے اللہ تمہیں اجر دے گا، بڑے بڑے برتنوں اور بڑے بڑے پیالوں کی مقدار میں تمہیں اجر ملے گا۔ اور فرمایا یہ پڑھا کرو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے۔ یہاں تک اس پہ بحث کی گئی ہے کہ نماز والا جو درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم، وہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے؟ پھر فقہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے جو درود شریف بتایا بس اس موقع پہ وہی پڑھا جائے، وہی اچھا ہے، اور ویسے یہ پڑھ لیا جائے۔ تو اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ اب اس طرح کے اپنے پاس سے جملے بڑھا کے اس طرح، گنجائش اس کی بھی ہے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن ماجہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتر سے بہتر الفاظ میں درود شریف پیش کرو، شاید کہ یہ درود جو تم پڑھتے ہو وہاں پیش کیا جائے۔ اس کی نفی نہیں کرتے، لیکن ہمارا ذوق نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ الفاظ جو حضرت نے فرمایا ہے بس کافی ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ کہتا ہے کہ صلو علیہ، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود بھیجیں۔ سمجھنا چاہیے نا، وہ کہتا ہے تم بھیجو، ہم کہتے ہیں آپ بھیجیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا آسان سیدھا سا حل یہ تھا کہ اللہ نے کہا درود بھیجو، تو ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ مثلاً اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ نے کہا بھیجو، ہم نے بھیج دیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان پہ درود بھیجو، تو ان کی شخصیت، ان کی ذات پاک، ان کی ہستی مبارکہ پر جب نظر جاتی ہے آدمی کی تو عاجز اور بے بس ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ ان کی شان کے مطابق الفاظ میں کہاں سے لاؤں؟ اے پروردگار، میری درخواست ہے
کہ آپ ہی انہیں جانتے ہیں سب سے اچھی طرح، ان کی شان کو، ان کے علم کو، ان کی ہر چیز کو۔ اللہ آپ ہی ان پہ درود بھیجے۔ بندہ دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزیں ہر زمانے میں بزرگ لکھتے رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا ذوق سے نہیں مانتا۔ اور یہ اس کے علاوہ یہ جو اس میں آیا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فی کل لمحۃ، یہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ ہر لمحے، وَنَفْسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ علم اللہ، اور اتنی بار میں یہ کلمہ پڑھتا ہوں، اس کا اقرار کرتا ہوں جتنا کہ اللہ کے علم میں وسعت ہے۔ یہ ایسے الفاظ نہیں لکھنے چاہیے۔ اللہ کا علم، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ ما وسعہ علم اللہ، جتنی چیزوں پر اللہ کی وسعت ہے۔ اللہ کی وسعت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ نے خود فرمایا کہ وسع رحمتی کل شیء، ہر چیز اس کو میری رحمت نے ڈھانپ رکھے۔ کل شیء فرمایا، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں پہ میری رحمت اس پہ غالب نہ ہو، میری رحمت نے اسے ڈھانپ نہ لیا ہو۔ تو اس قسم کے الفاظ تو ایسے بھی مکروہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ شیاطین جنات بیت الخلاء میں رہتے ہیں۔ اگر دور حاضر کے واش رومز وغیرہ اچھی طرح صاف ستھرے ہوں تو حکم پھر بھی یہی رہے گا، اس لیے کہ انہیں گندگی کی ہر چیز سے دلچسپی ہے، سوائے یعنی علاوہ اس کے کہ وہ ایک لمحے کے لیے ہو یا ایک دن کے لیے ہو، تو حکم پھر بھی یہی رہے گا۔ ایسی کتاب جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت پاک کا مختصر اور جامع احوال موجود ہوں، بہت ہیں۔ وہاں محمد میاں صاحب کی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کائنات سرور دعا نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سے پڑھیے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اور بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، انہوں نے ایک عجیب رنگ میں سیرت لکھی ہے۔ ان کا رنگ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان کی اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے قرب پہ مشتمل، وہ پڑھ لیجئے۔ سوچ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ تو آسان مسئلہ ہے بھیا، اس میں کیا الجھنا ہے؟ آپ اپنے دماغ کو اور اپنے دل کو غذا جو دیتے ہیں اسے پاک کر لیجئے، بس اتنی سی بات ہے۔ دل اور دماغ میں غذا ناک سے جاتی ہے، اور دل و دماغ کی غذا زبان سے، منہ سے جاتی ہے، وہ حاصل کرتے ہیں اس کو، اور کان سے۔ ان تینوں چیزوں کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں، خود ہی پاک ہو جائیں گے خیالات۔ اور غذا کہاں سے آئے گی؟ جو غذا خراب ہوگی وہ خراب خیالات کو جنم دے گی، جو غذا اچھی ہوگی اچھے خیالات کو جنم دے گی۔ صحیح ہے نا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیعت کا تذکرہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ میں حضرت کے پاس جب پاک پتن حاضر ہوا تو حضرت نے خاص طور پہ مجھ سے فرمایا کہ بیعت کرو اس بات پہ کہ تم اپنی آنکھوں، کان اور زبان تینوں کی حفاظت کرو گے، انہیں شریعت کے مطابق رکھو گے۔ تو زبان جن غیر شرعی چیزوں سے لذت وصول کرتی ہے، منع کرے، زبان پہ پابندی لگائے۔ کان جن غیر شرعی چیزوں سے غذا حاصل کرتے ہیں، اس غذا کو روک دے۔ اور اسی طرح آنکھیں، ان کو بھی روک دے۔ تو جو غذا اسے ملے گی، ان پٹ ہوگی، وہی آؤٹ پٹ ہو جائے گی۔ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ استاد کے لیے سب سے اہم صفت کیا ہے؟ استاد کی سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ اہل ہو، جو پڑھا رہے ہیں نا وہ اس کا اہل ہو۔ قیامت کے دن روز حساب ہے۔ مرنے والے نیک لوگ قیامت سے پہلے کس جگہ پر ٹھہریں گے؟ برزخ میں۔ اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، ایک عالم ہے
بالکل اسی طرح جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ جب وہاں سے چلتی ہے اس کی روح، تو اس کی روح جو چلتی ہے اس روح کے درمیان اور اس کی پیدائش کے درمیان ایک اور ٹھکانہ ہے، وہ ماں ہے جہاں وہ ٹھہرتی ہے۔ اسی طرح جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس جہان اور اگلا جہان جو ہے اس کے درمیان ایک اور مرحلہ ہے ماں کا جس سے وہ گزرتا ہے، وہ یا تو سجین ہے، جیل ہے جہاں پر قید کر دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ اعلیٰ علیین ہے، اللہ کے مقرب بندے وہاں رہتے ہیں، ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ پر دونوں چیزوں کا بیان فرمایا، اور کبھی کبھی دنیا کو عبرت سکھانے کے لیے یہ دونوں چیزیں وہاں سے اس دنیا میں بھیجی جاتی ہیں، یا کچھ لمحے کے لیے اس دنیا کو وہاں سے جوڑا جاتا ہے۔ اس دنیا کو اس دنیا پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ جہان ہے، ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں کا اپنا اپنا تجربہ ہے، وہ مختلف مشائخ کی قبروں پہ جاتے ہیں، اپنی والد کی قبر پہ، والدہ کی قبر پہ، کسی کی قبر بھی لے لیں تو اس کا ایک اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ وہ غور کرتا ہے کہ جب میں اپنی والدہ مرحومہ کی قبر پہ جاتا ہوں تو پھر میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے، نماز روزے میں فرق پڑ جاتا ہے، فلاں جگہ جاتا ہوں تو اس سے مجھے برکت اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ان دونوں میں کامن ہے؟ وہ کامن چیز مٹی ہے، ہم سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ جو میت ہے اس کا جسم گل جائے، سڑ جائے، ختم ہو جائے، کتنی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ ہے، چاہے اس کا ایک مٹی برابر ذرہ بھی ہے نا تو وہ باقی رکھتا ہے اللہ، تاکہ اسی سے پھر اسی ذرے میں خدا ترقی دے اور پورا آدمی اسی طرح بن جائے جیسے وہ رکھا گیا تھا۔ اور یہ بہت لاجیکل چیز ہے، آسان ہے، ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں انسان جس چیز سے پیدا ہوتا ہے، ایک اتنی سی شیشی ہو تو کئی ارب لوگ اس میں آ جاتے ہیں، ایک مرتبہ کی ایجیکولیشن میں ہزاروں بچے ہو سکتے ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو وہ جو ذرہ اس کے جسم سے باقی رہ جاتا ہے، اور یہ جو مٹی کا ڈھیر اس کے قبر پہ کھڑا بیٹا یا بیٹی یا کوئی بھی دعا مانگتا ہے یا کچھ کرتا ہے، اس مٹی پہ دونوں کی روح کا ارتکاز ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے، اچھی اور بری۔ اولیاء اللہ کو اور کشف القبور کو یہی چیز ہے۔ امام رازی نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی زبردست چیز ہے۔ رازی جو کچھ لکھتے ہیں نا، کمال کی چیزیں لکھتے ہیں۔ رازی کو بڑا علم دیا تھا اللہ نے۔ رازی رحمہ اللہ اشارات لکھی ہے اس نے، ابو علی سینا نے، الاشارات والتنبیہات، اشارات کی شرح رازی نے لکھی ہے، اور جو رازی نے شرح لکھی ہے اس شرح کو پھر ملا صدرہ نے لکھا ہے، اور اس نے شرح اشارات پر تنقید کی ہے۔ تو محقق طوسی کی شرح الگ ہے، رازی کی شرح الگ ہے۔ رازی نے خوب حملے کیے ہیں ابو علی سینا پہ، وہ چیلنج کیا ہے۔ ان دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کے ایک اور قطب الدین تھے، قطب الدین نے کتاب لکھی ہے محاکمات، اور ایک ہے تجرید العقائد۔ یہ 8-9 کتابیں پڑھنی چاہیے، بڑا ٹھوس علم ہے، اہل تشیع کے بارے میں بھی، اہل سنہ کے بارے میں۔ کم میں پڑھاتے ہیں ایران میں، اب بھی یہ کتابیں، یہ کورس پڑھایا جاتا ہے، اور خمینی امام جو تھے وہ پڑھاتے تھے ان چیزوں کو، اور بڑا عبور حاصل تھا انہیں ان پہ۔ رازی رحمۃ اللہ نے اسی سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے العلم الالہی، 9 جلدیں ہیں، کوئی اتنی لمبی نہیں، لیکن کمال کی کتاب۔ اس میں انہوں نے یہ اس پہ بحث کی ہے۔ اس وقت کے بادشاہ نے ان سے پوچھا تھا
کہ قبر سے فیض کیسے ہوتا ہے یا قبور کے ساتھ زندہ لوگوں کا کیا تعلق ہوتا ہے، رازی نے 2-3 صفحے بس مشکل سے اس پہ لکھے ہیں، لیکن کمال کی تحریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ہے کہ جو آدمی جس کو انعام دیا جاتا ہے وہ اعلیٰ علیین میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا سے متصل کر دیتے ہیں، متصل کر دیتے ہیں، کسی کو خواب میں آ جاتے ہیں کہ تمہاری والدہ میرے پاس آ رہی ہیں، اب یہ چیز بھیج دینا۔ اچھا، والدہ دیکھتی ہیں کہ تمہارے ابا آئے تھے مجھے لینے کے لیے، اچھا نانا تمہارے کو آج دیکھا اور وہ اس طرح آئے تھے، عجیب بات ہے فلاں کے متعلق میں نے سوچا تک کبھی نہیں، اور رات دیکھا تو انہوں نے مجھے خواب میں آ کے پیغام دیا۔ خود حدیث میں ابو داؤد میں آیا ہے کہ ایک عورت خواب میں آئی اور اس نے کہا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں ہمارے پاس فلاں دن، تو دیکھو لڑکے کی والدہ نے کہا میرا کفن میل پرانا ہو گیا ہے، تو میں اپنی سہیلیوں سے ملنے جاتی ہوں تو شرم آتی ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے کفن میں ایک کفن رکھنا، مجھے کفن بھیج دینا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ اچھے خاصی سے ٹھیک ٹھاک، کوئی تصور ہی نہیں، اور واقعی اسی وقت جس دن کا اس میں انتقال ہو گیا تو ایک کفن لوگوں نے ان کے ساتھ رکھ دیا کہ والدہ نے کہا تھا کفن بھیج دو۔ اسی لیے عورتوں کا کفن جو ہے وہ اس لباس میں دینا چاہیے جس لباس میں وہ اپنے شوہر کے گھر سے اپنے والدین کے گھر جاتی تھی۔ یہ محاورہ ہے، عورت کتنی ہی اچھی طبیعت کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ سسرال میں کتنی تنگ ہوں، ماں باپ کے یہاں جاتی ہیں تو اچھے کپڑے پہن کے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہماری بچی اچھے حال میں ہے، نہ ماں باپ کو دکھ اور تکلیف دے۔ اب بھی شاید ہوتا ہو لیکن پہلے یہی ہوتا تھا۔ تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ عورت کا کفن 5 ریشمی چادریں ہونی چاہیے، بہترین سے بہترین کفن۔ ماں ہے، ساری زندگی اس نے محنت پالا پوسا، کیا کیا دعائیں، جاتے ہوئے اچھے سے اچھے لباس۔ ہجڑا ہے، اس کا دنیا نے کتنا مذاق اڑایا اور لوگوں نے اس کے حقوق ضائع کیے، اس کے لیے بھی 5 چادریں ریشم کی۔ مرد کے لیے بہترین سے بہترین کپڑا جو اس کے زمانے میں پہنا جاتا تھا وہ۔ ہم شریعت کی ان ساری چیزوں کو بھلا بیٹھے ہیں اور کسی کو کہہ دیتے ہیں کفن لے آؤ، اور وہ لٹھے کا عام سا سادہ معمولی سے کفن لے آتا ہے جس کے پیسے 100 آدمی ادا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کتنے کا کفن، اور بس وہ پہنا دیتے ہیں۔ تو وہاں جو روح جو آپ نے پوچھا کہ کہاں رہتی ہے، وہ اس برزخ میں رہتی ہے۔ اللہ نے فرمایا من ورائہم برزخ، اور اس دنیا سے جب تمہیں نکالا جاتا ہے تو تم برزخ میں رہو گے الی یوم یبعثون، قیامت کی اس گھڑی تک جب تمہیں حساب کے لیے اٹھایا جائے۔ اور ایسے ہی کبھی کبھی ادھر بھی آ جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہا تھا، رات کی تاریکی ایک جگہ سے میں گزرا تو میں نے ایک آواز سنی، اس نے کہا عبداللہ مجھے پانی پلا، عبداللہ پانی پلا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ کس کی آواز ہے، اور ایسے جیسے کوئی شدید تکلیف میں ہے۔ پھر اس نے کہا، میں نے غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے جو مجھے بلا رہا ہے پانی پلا، تو دیکھا آگ کا ایک کنواں ہے، وہ اس سے نکلا ہے اور کہتا ہے پانی پلا۔ میں نے غور سے دیکھا تو ابو جہل تھا۔ یہ ہوتا ہے ایسے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں یا نہیں، لیکن کہہ دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں کون کہے اور کون سنے۔ کبھی کبھی انسان پہ شدید دکھ طاری ہوتا ہے، ہل جاتا ہے اندر سے، جب سوتا ہے لیٹتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ کوئی میرا جسم دبا رہا ہے، کوئی بڑے پیار سے نرمی سے ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی اپنے سینے سے لگا رہا ہے۔ کتا ہے اور کتا اپنے پنجے سے آرام آرام سے مجھے ایک طرح کی نرمی سے مٹھاس سے سلا رہا ہے۔
یہ جو سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے نا اس کا، وہ کتے کی شکل میں، اس لیے کہ اس میں اور کتے میں وفا مشترک ہے۔ جو سب سے زیادہ وفادار ہوتا ہے، کتا کبھی اس صورت میں آ جاتا ہے، انسان کبھی اس صورت میں آ جاتا ہے اور وہ تسلی دیتا ہے کہ گھبرا نہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا۔ سکون نازل ہوتا ہے کتے کی صورت میں، سمجھے؟ اس لیے پڑھنا چاہیے۔ آپ عقائد پڑھیں، تجرید العقائد پڑھیں، محقق طوسی کو پڑھیں، خمینی کو پڑھیں، ابن عربی کو پڑھیں، فصوص الحکم پڑھیں، مثنوی پڑھیں، تب جا کر کھوپڑی میں یہ باتیں آتی ہیں۔ آدمی یہ ذاتی تجربات ہیں لوگوں کے، کوئی کہتا ہے وہم، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، مگر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو جہان ہوتا ہے نا عذاب کا، کبھی کبھی اس سے بھی چھٹی مل جاتی، اور وہاں بعض مسلمان روحیں جو گناہ گار ہو گئی تھیں، لتھڑ گئی ہیں گناہوں میں، انہیں بھیجا جاتا ہے کہ جا کے فلاں شخص کو تکلیف پہنچاؤ۔ وہ آ کے اسے تکلیف دیتا ہے، وہ اسے مارتا ہے تھپڑ، وہ اس کے کپڑے کاٹ جاتا ہے، کچھ کر دیتا ہے۔ آدمی پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ روح مسلط کی جاتی ہے اس شخص پہ تاکہ اللہ کی نافرمانی سے باز آئے اور اپنے حالات کو بدلے۔ اس کا تفصیلی بیان شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی وغیرہ میں ہے، پڑھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے نا بھائی، یہ خالص غریب کی تملیک ہے، غریب کو مالک بنانا ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ کسی بھی ایسی چیز میں صرف نہیں کیا جا سکتا جو رفاع عامہ کے کام۔ سڑکیں نہیں بنائی جا سکتی، لوگوں کے لیے گرمیوں میں واٹر کولر لے کے نہیں لگایا جا سکتا، اسکول نہیں بنائے جا سکتے۔ زکوٰۃ حق ہے خالص اس کے مستحق کا، جو رقم دینی ہے اسے دی جائے گی، جو رقم دینی ہے اس تک پہنچے گی۔ شریعت کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے سے اجتماعی کام کرے۔ وہ ایک فرد کی مدد ہے، ایک خاندان کی مدد ہے، کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی مدد ہے۔ یہ جو کام رفاع عامہ کے ہیں، چاہے فرد کرنا چاہے اور اگر حکومت کرنا چاہے تو بھی دونوں کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سیدھی سادی بات۔ ضرورت مند کا علاج ضرور کرائیں۔ کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور اب آپ اس کو زکوٰۃ میں منہا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے، تو یہ صرف حنفیاں ہیں جن کے ایسے نہیں ہو سکتا۔ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت ضروری ہے، کہ وہ نیت کرے، دل میں رکھے کہ زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے اسے ادھار دے دیا، اس کا ثواب بھی ملتا رہا، اب زکوٰۃ کی نیت کر لی۔ حنفی فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا 10,000 زکوٰۃ دیا تھا، 10,000 اس کو قرض دیا تھا، اب اسی کو 10,000 دیے جائیں کہ یہ رکھیں آپ، اور جو ہی وہ اس کو اپنے قبضے میں یا اکاؤنٹ میں، تو اسے کہا جائے کہ یار یہ پیسے واپس کرو، تم نے میرے بھی 10,000 دینے۔ یہ ایک ہیلہ ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ مردے کی قبر اور کفن دفن کا بالکل نہیں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ مالک نہیں نا، مردہ مالک نہیں نا بنا۔ یہ رقم خالصتاً غریبوں کا حق، مستحق آدمی کا حق، مستحق مرد و عورت کا، مستحق بچوں کا جو تعلیم پاتے ہیں، یہ زکوٰۃ کی رقم ان کا حق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کبھی بھی اسے رفاع عامہ کے کاموں میں استعمال نہیں کیا۔ مثلا اسلحے کی ضرورت تھی تو لے لیتے، نہیں کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن تشریف لے گئے تھے، لوگ ان کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے آئے تھے کمبلوں کی صورت میں، موٹے کپڑے کی صورت میں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے وہ سارے گرم کپڑے اور کمبل یہ کہہ کے مدینہ منورہ بھجوائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ضرورت ہے وہاں پر، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کے ساتھ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، جن کو نماز پڑھنے کے لیے پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ ان کے جسم پر اتنا ہی لباس ہوتا ہے جو ناف سے گھٹنوں تک، تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں شدید سردی پڑتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت ہے کہ وہ تقسیم کریں،
تو اس سے معاذ رضی اللہ عنہ نے وہ ساری چادریں یہاں یمن سے مدینہ منورہ بھجوا دی تھیں. تو یہ غریبوں کا حق ہے, انہیں ملنا چاہیے. اور زکوٰۃ کی بہترین صورت اسی لیے ایک اور بھی ہے کہ زکوٰۃ 1 لاکھ روپے فرض ہو گئی, اس نے نکال کے الگ کر لی اپنے مال سے, کل مال سے. اب اس پیسے سے وہ نفع حاصل نہیں کر رہا. 1 لاکھ روپیہ کسی اکاؤنٹ میں گھر میں کہیں رکھ دیا, یہ پیسہ اب جامد ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ اس پیسے سے ایک غریب بیوہ بچہ کوئی 8,000 آپ کو ہر مہینے دوں گا. ٹھیک ہے, 8,000 دیتا رہے تو غریب آدمی کا آسرا ہو جاتا ہے کہ 8,000 تو یہاں سے مل ہی جائیں گے, یہ اچھے لوگ ہیں, دے ہی دیں گے. عورتیں اور دانا اور عقل مند مرد تھوڑے سرمائے کو بھی جب ڈسپلنڈ رکھتے ہیں, تھوڑا سا سرمایہ بھی جب کسی ترتیب سے خرچ کرتے ہیں تو بڑی بڑی مشکلات پہ قابو پا لیتے ہیں. اور عورت کو گھر چلانا نہ آتا ہو یا مرد کی تربیت نہ ہوئی ہوئی ہو تو پھر لاکھوں روپے بھی ان کے لیے ناکافی ہو جاتے ہیں, انہیں سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ پیسہ کیسے استعمال. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, اور اپنے ان لوگوں کو پیسہ نہ دینا جنہیں جس چیز کا تجربہ نہیں. اب 12 مہینے گزرے, 8,000 96,000 پورا ہو گیا نا, 4,000 دیے, زکوٰۃ ختم ہو گئی. اگلے سال پھر شروع کریں کہ اتنا پیسہ رکھا ہے, یہ اس مقصد کے لیے. بہت اچھا طریقہ ہے, اس سے غریبوں کی پرورش بھی ہوتی ہے اور غربت سہارا مل جاتا ہے. 10 لاکھ روپے زکوٰۃ ہوگی, 10 لاکھ میں کہیں جا کر ایک پلاٹ لے لیا, اگلے سال پھر 10 لاکھ آ گئے زکوٰۃ کے, 20 لاکھ آ گئے, پھر مکان بنا کے کسی غریب آدمی کو چابی حوالے کر دی کہ آپ کرائے پہ رہتے ہیں, لے جائیے اور یہ مکان میں نے آپ کو ہبا کیا, ختم ہوئی بات. ہم کیوں نہیں ایسے کاموں کو سوچتے, ہم کیوں نہیں ان چیزوں میں پڑتے, اور کیوں نہیں وہ کام سوچتے جس میں اللہ کی مخلوق کا, ایک غریب آدمی کا نفع ہے. کیونکہ حکومتوں نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ وہ غربت کے لیے کچھ کام کریں. ہم لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں خود کرنا چاہیے. ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں اور شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے. ایک امبیسی والوں نے, یورپ کے ہیں, انہوں نے نام سنا ہوگا کہیں سے, تو فون کیا, ملنے کی بات ہوئی تو ہم نے کہا مسئلہ ممکن ہے فون پہ حل ہو جائے. انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک سے ہر سال کروڑوں روپے کی زکوٰۃ پورے عالم اسلام میں جاتی ہے, آپ بھی شامل ہیں, آپ کے یہاں بھی پہنچتی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ تعلیم کا نظام آپ کے یہاں بھی ہے, تو کیا آپ کی شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ملک میں کوئی آدمی نہیں ہے مسلمان بھی جسے زکوٰۃ دیں. انہوں نے فن لینڈ کا بھی نام لیا, ان کا فن لینڈ میں بھی کوئی آدمی نہیں ہے جو زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتا ہو. ہم نے جس آدمی کو بھی نیشنلٹی دی ہے, ہم نے اس کی ذمہ داری لی ہے. یہ زکوٰۃ کے کروڑوں روپے جو مسلمان دیتے ہیں, خدا کی عبادت کرتے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ پورا عالم اسلام میں تقسیم ہوتا ہے. ہماری گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ اگر آپ لوگ الاؤ کریں مفتی حضرات, تو ہم اس پیسے کے کہیں بھی جانے پر پابندی لگا دیں اور ہم اپنے ملک کی اور انہی مسلمانوں کی تعمیر, تعلیم, ترقی میں خرچ کریں. وہ تو جو بحث ہوئی سو ہوئی, ختم ہو گئی بات. لیکن اتنی شرم آئی کہ انہوں نے کہا ہمارے ملک میں بھی اور فلاں ملک میں بھی زکوٰۃ کا مستحق کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہے زندگی, یہ ہے وہ چیز. اس وقت دنیا میں سب سے اچھا نظام جو ہمیں محسوس ہوا یا لگا وہ سویڈن کا ہے. کیا مجال ہے کہ کوئی غربت, کوئی ایسی چیز ہو. اس لیے ان کاموں کو کرنا چاہیے, ہمیں خود سے سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح زکوٰۃ کی کلیکشن کر کے ایک کام کر سکتے ہیں. مثلاً اسلام آباد میں 10 آدمی, اس میلوڈی میں 10 آدمی زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ کسی کو کہتے ہیں ABC آفتاب صاحب کو, فلاں کو, بٹ صاحب, یہ زکوٰۃ کے 50 لاکھ جمع کیے ہیں,
بٹ صاحب کوئی اچھا سا کام کرتے ہیں، انہوں نے 50 لاکھ سے ایک اچھا مناسب گھر بنا دیا، ایک غریب جو بیچارہ سال ہا سال سے پس رہا ہے اس کرائے کے نظام میں، اسے دے دیا کہ بھائی یہ گھر آپ لے لیجئے، آپ کا ہو، اب اپنے گھر کو بیچے، کچھ کرے، وہ اس غریب کی چیز ہے اپنی، کون اس میں دخل دے سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس زکوٰۃ پہ جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو خذ من اغنیائہم، معاذ نے جا کے بتانا کہ تمہارے سرمایہ دار جو ہیں ان کا پیسہ ہم وصول کریں گے، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور معاشرے میں جو ضرورت مند ہیں تمہارے لوگ، ہم انہی پہ تمہارا پیسہ انہی لے کے تم سے انہی پہ تقسیم کر دیں۔ شیخ کا ادب اس طرح کرنا چاہیے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تو بہت زیادہ تھا بھیا، لکھا یہی ہے صوفیہ نے اپنی کتابوں میں جو آپ نے پوچھے، وہ کہتے ہیں اس طرح ادب کرنا چاہیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام بہت زیادہ، کہیں زیادہ تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہا کہ اگر تم مجھے کہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بیان کروں میں نہیں کر سکتا، رو پڑے اور کہا ساری زندگی میری ہمت ہی کبھی نہیں ہوئی کہ میں نگاہ اٹھا کر دیکھوں کہ چہرہ مبارک کیسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور عزت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنا کرتے تھے کہ قبر مبارک پہ دیکھ لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، 2 آدمیوں کو شور مچاتے ہوئے تو بلایا اور فرمایا تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے گاؤں کا نام، اور فرمایا تم اگر اس شہر کے رہنے والے ہوتے نا تو لو جعنکما، میں تم دونوں کو اتنا زبردست مارتا، اتنی پٹائی کرواتا کہ عمر بھر یاد رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منصور نے پوچھا تھا، منصور ذرا اونچا بولا نا، بادشاہ تھا نا، اونچا کیا بولا، اس کی آواز گفتگو کرتے ہوئے بلند ہو گئی۔ وہ پوچھ رہا تھا امام مالک رحمۃ اللہ سے کوئی مسئلہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح ان کا احترام ضروری تھا، وفات کے بعد بھی ان کا احترام ایسے ہی ضروری۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اتنا احترام تھا کہ لوگ کھڑے ہوئے آپ کا خطبہ جمعہ کا سن رہے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آدھے مسجد کے ایک پاؤں اندر تھا، ایک پاؤں تھا باہر تھا، وہیں بیٹھ گئے، نہ باہر کا پاؤں اندر کیا نہ اندر کا پاؤں باہر کیا، وہیں بیٹھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ۔ اسی لیے تو یہ مقام حاصل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھائی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کیا کہ اللہ کے رسول فلاں آیت رہ گئی، ہم نے بڑے تعجب سے فرمایا کہ ابن مسعود نہیں ہے پیچھے، کہاں گیا ہے وہ؟ تب اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے مجھے لقمہ کیوں نہیں دیا۔ تو اس لیے کہنے کے تو یہ جملے لکھے ہیں صوفیہ نے، مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا ادب اور ان کا احترام ایمان کا حصہ ہے۔ شیخ سے آدمی کبھی رجوع بھی کر لیتا ہے، نہیں جی لگتا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خام خواہ غیبتیں نہ کرتا بھی، خام خواہ کسی شخص کو اس کی برائیاں نہ بیان کرتا، بس چپ رہے، نہیں جی لگا دوسری جگہ سے